It's okay. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اور اس کے بعد معزز محترمان اور ریبل خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sorry for late today because internet problem. الحمدللہ جو ہے وہ پارہ نمبر 26 جز نمبر 26 آف قرآن. تو اس سپارے کے اندر پہلی جو صورت ہے سورۃ الاحقاف ہے. الاحقاف مین کے ریتلا ٹیلا، دا سینڈ ڈنس. تو اس صورت کا نام الاحقاف اس لیے رکھا گیا کہ ایک قوم ایسی تھی جو بہت نافرمان تھی، اور اس قوم پر عذاب آیا تھا، اور عذاب آنے کے بعد وہاں پر بالکل نام و نشان مٹ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہاں پر ریتلا علاقہ بن گیا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ دیکھیں یہاں بھی کبھی لوگ آباد تھے، اور اب وہاں پر دیکھو تو الاحقاف بن چکا ہے، یعنی بالکل صحرا بن چکا ہے. تو یہ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا. تو اس لیے سورت کا نام الاحقاف ہے. اور اس کے علاوہ بہت پیارے پیارے مضامین ہیں اس میں. مضمون ہے وہ والدین کی خدمت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، وہ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا ہے. ورس نمبر 15 آف سورۃ الاحقاف. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور وہ یاد کرے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. وہ وقت یاد کرے نے اس کو کس طرح تکلیف در تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھائے رکھا. ووضعتہ کرہا، اور پھر اس کو کتنی تکلیف کے ساتھ جنا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینے لگ جاتے ہیں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے پھر دودھ پلانے تک. تو 30 مہینوں تک اس نے اپنی شیر اس کو پلائی، دودھ پلایا، اور اس کو رکھا. وہ وقت یاد کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر فرمایا یہاں تک کہ وہ طاقتور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ 40 سال کی عمر تک بھی پہنچ جاتا ہے. لیکن والدین کے ادھر سے ان کے جو خیالات اور ان کے جو والدین کے والدین اور اولاد کے ساتھ اپنے ایک تعلق ہوتا ہے، والدین کا تعلق وہی ہوتا ہے، ان کے خیالات وہی ہوتے ہیں، ان کا پیار وہی ہوتا ہے، ان کی محبت وہی ہوتی ہے والدین کی. حالانکہ اولاد 40 سال تک پہنچ جاتی ہے اور اس سے بھی بڑھ جاتی ہے. اب یہاں پر ایک بڑی غور طلب بات ہے کہ 40 سال کا یہ لفظ جو ارشاد فرمایا یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ادھیڑ عمر ہے، اور اس کے بعد آگے پکی عمر شروع ہو جاتی ہے. چلو اس سے پہلے تو کچھ نہ کچھ نادانی اور یہ وہ، بلکہ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری انہوں نے ضیاء القرآن تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو 40 سال کا وقت لکھا گیا ہے، 40 سال کی عمر کا اشارہ دیا گیا ہے، یہاں اس لیے دیا گیا ہے کہ شیطان جو ہے اس سے پہلے بندے کو زیادہ ورگلاتا ہے، حملے کرتا ہے. جب بندے کی 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان بھی ایک لعنت بھیج کر چھوڑ دیتا ہے کہ جا تیری اصل عمر تو میں نے ضائع کر دی، اب تو کیا کر لے گا. اس لیے 40 سال کا ذکر فرمایا. اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا واقعہ آتا ہے، اللہ اکبر، آپ نے ایک غلام رکھا ہوا تھا جو کہ اس کی ڈیوٹی تھی، اس کی ڈیوٹی میں یہ شامل تھا کہ صبح تہجد کے وقت اٹھانا، اور نماز کا جب ٹائم ہو تو بتانا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ اس بندے کو، اس غلام کو فرمایا کہ آج سے تیری چھٹی، تو آزاد ہے، تو جا سکتا ہے. وہ بڑا پریشان ہوا اور کیا آقا مجھ سے ہے، کیوں مجھے آزاد کر رہے ہو؟
میں اپنی کیا ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی کر رہا تھا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تیری ڈیوٹی بہت اچھی تھی، تو نے اچھا کام کیا، تیری ڈیوٹی کے لحاظ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ آج صبح جب میں نے آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا، اس کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ میری داڑھی کے اندر ایک سفید بال آ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اگر مجھے ان سفید بالوں کا حیا نہیں آئے گا اور اس کی وجہ سے مجھے نماز کا وقت یاد نہیں رہے گا تو یہ میرے لیے بری بات ہے۔ اب مجھے خود خیال کرنا ہے کہ وائٹ سفید بال بھی آ گئے ہیں اور اب بھی مجھے کوئی یاد کروائے اور مجھے خود نہ نماز کا یاد رہے، لہٰذا اب میں یہ خود کام کروں گا۔ تو سبق یہ ہے کہ یہ جو سفید بال آ جانے ہیں ہمیں خود اس کی حیا ہونی چاہیے اور اگلی تیاری رکھنی چاہیے۔ اب وہ پچھلی بچپن کی باتیں گئیں، جوانی کی باتیں گئیں، جب یہ سفید بال آ جائیں تو پھر اگلا خیال ہونا چاہیے، اپنی قبر کو روزانہ یاد کرنا چاہیے، آخرت کو یاد کر کے اس کی تیاری رکھنی چاہیے۔ اور پھر اس صورت کے اندر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جنات حاضر ہوئے تھے، اس کا ایک ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بڑی پیاری بات۔ ورس نمبر 29 of سورۃ الاحقاف، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ ہم نے وہ ایک جنات کا گروپ بھیجا تھا آپ کے پاس جنہوں نے قرآن سنا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے اور جنات وہاں سے گزرے، اور یہ آتا ہے کہ مکہ شریف کے اندر جہاں پر بیت اللہ شریف ہے تو اس کو ذرا سائڈ سے کی طرف نکلیں جدھر صفا اور مروہ ہے، اور اس طرف آگے نکلیں تو آگے لیفٹ جا کر ادھر ایک مسجد جن ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو مشہور بات یہ ہے کہ اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے، فجر کی نماز۔ صحابہ کرام پیچھے نماز ادا فرما رہے تھے، اور ذرا غور کریں، کلام خدا زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہی ہو تو اس میں کیا سرور ہوگا، کیا مزہ ہوگا۔ تو اس وقت جب جنات وہاں سے گزرے، انہوں نے سنا کلام زبان مصطفیٰ سے، وہ وہیں رک گئے، اور وہ کہتے ہیں فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا، قرآن نے کہا کہ وہ جنات کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، کتنی پیاری آواز آ رہی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے سنا، بلکہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر پیچھے بیٹھ گئے، اور بیٹھے پھر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ آقا علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی، کچھ دن اپنے پاس رکھا، ان کو مسلمان کیا، ان کو صحابیت کا درجہ دیا، اور اس کے بعد فلما قضی وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان تمام کو صحابہ کا درجہ دے کر، تمام کو تربیت کر کے، پڑھا لکھا کے، پھر ان کو بھیجا کہ جاؤ اب اپنی قوموں میں جا کر قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو اس جگہ پر وہ مسجد جن ہے، اس جگہ پر وہ جنات حاضر ہوئے تھے، یعنی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جنات بھی حاضر ہوا کرتے تھے، انسان تو انسان بلکہ ساری مخلوقات آپ کی بارگاہ میں، جانور تک، اللہ اکبر، پرندوں تک، ہر چیز آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھی اور آپ سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ تو یہ قرآن نے وہ بیان کیا ہے۔ نیکسٹ سورت ہے سورہ محمد، کریم آقا علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسلک ہے اور منسوب ہے، اور یہ بھی فار انفارمیشن کہ پورے قرآن پاک میں لفظ محمد یہ 4 دفعہ آیا ہے، اور 1 دفعہ یہ سورت کا نام بھی ہے، اور احمد 1 دفعہ آیا ہے۔ ٹوٹل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اصل نام ہے محمد، یہ 4 دفعہ، اور جو احمد ہے وہ 1 دفعہ آیا ہے، اور یہ سورہ محمد ہے، کریم آقا علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب ہے، اور اس سورت کے اندر زیادہ تر جنت کا ذکر ہے اور قرآن مجید کے سننے کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، وہ سارا ذکر ہے۔ ورس نمبر 13 اور 12 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ، اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جو ایمان والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، وہ جنت کے اندر لے جائیں، اللہ رب العزت ان کو داخل فرمائے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ،
اور فرمایا جو کفار ہیں کبھی ان کو کھاتے ہوئے دیکھو، وہ کیسے کھاتے ہیں؟ وہ ایسے کھاتے ہیں کما تاکل، جیسے جانور کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، یعنی کفار اور جانوروں کا کھانا پینا ایک جیسا ہے، جس طرح جانور کھاتے ہیں ویسے ہی وہ کفار کھاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے، انسان کو انسان بنایا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو انسان کی طرح کھانا چاہیے، جانوروں کی طرح نہیں کھانا چاہیے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان کے پیٹ کے اندر 7 آنتیں ہیں جو کھانے میں بھری جاتی ہیں، اور جو مسلمان ہے ان 7 میں سے صرف ایک کو بھرتا ہے، باقی خالی رکھتا ہے، صرف اتنا سا کھاتا ہے، اور جو کفار ہے وہ ساری کی ساری بھر لیتے ہیں۔ یعنی اپنے کھانے پینے میں ڈائٹنگ کا خیال رکھنا، اپنی صحت و تندرستی کا خیال رکھنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بھی ایز اے مسلم ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ جانوروں کی طرح نہیں کھانا، انسانوں کی طرح کھانا ہے، تو وہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ورس نمبر 15 کے اندر جنت کا ذکر ہے کہ وہ جو جنت ہم نے بنائی ہے پرہیزگاروں کے لیے، وہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو دی جائے گی۔ اس میں 4 بڑی نہریں ہیں جو نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان نعمتیں ایک نعمت ایسے بھی ہے کہ 4 نہریں ہیں وہاں پر، اور پہلی جو نہر ہے وہ پانی کی نہر ہے، اس پانی کا رنگ نہیں بدلتا، اس کی خوشبو نہیں بدلتی، وہ گندا نہیں ہوتا، صاف ستھرا پانی ہے، وہ نہانے کے لیے بھی ہوگا اور پینے کے لیے بھی ہوگا۔ اور جو دوسری نہر ہے وہ دودھ کی نہر ہے، اس کا کبھی رنگ نہیں بدلتا۔ پہلی پانی کی نہر، دوسری دودھ کی نہر، یعنی فرسٹ دا واٹر، دا سیکنڈ از ملک، کینال آف ملک، اور جو تیسری ہے سبحان اللہ وہ مشروبات، وہ مشروب کی جنتی مشروب جو ہے، جنتی جو جنت کا ڈرنک ہے، اسپیشل ڈرنک، اس کی ایک نہر ہوگی، اور چوتھی نہر وہ شہد کی، ہنی کی نہر ہوگی، جو شہد ہے ہنی، اس کی نہر ہوگی۔ یہ 4 بڑی نہریں جنت کے اندر ہیں، یہ ساری اس انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، جو انسان جو جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اور پھر خاص طور پر قرآن مجید کے بارے میں ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن کو تدبر اور تفکر نہیں پڑھتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، لاک، ان کے دل لاک ہو گئے ہیں۔ یعنی قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں، پہلے تو یہ کہ ثواب بھی ملتا ہے اس کو پڑھنے سے، صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ اس سے سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ ہر موڑ پر انسان کی مدد فرماتا ہے، تو قرآن کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اگلی صورت ہے سورہ فتح، فتح من وکٹری، فتح، تو اس میں فتح مکہ کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں پہلے سے خوشخبری سنائی تھی، اس لیے صورت کا نام فتح ہے۔ اور اس کے علاوہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے مدینہ سے مکہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا تھا ایز اے سفیر، جا کے وہاں کے حالات پتہ کرو اور اس کے بعد پھر ہم لوگ حج کے لیے آئیں گے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے اپنے قریش نے کہا کہ آپ حج کر سکتے ہیں، ابھی ہم مسلمانوں کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی اور باقی صحابہ نہیں آئیں گے تو میں طواف اور حج نہیں کروں گا۔ آپ نے نہیں کیا، پھر ان کو شہید کر دیا گیا، اور یہ رپورٹ ادھر بھیج دی گئی۔ اب صحابہ کے اندر یہ بات جب پھیلی تو ایک پریشانی اور بے چینی ہوئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیعت رضوان جس کا نام ہے وہ فرمایا تھا، اور اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ اگر کوئی ایسا کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے یا ان کو کوئی نقصان پہنچایا تو ہم بدلہ لیں گے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ورس نمبر 10 اور سورۃ الفتح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے اکٹھے کیے، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا ہاتھ اوپر رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب جو وہ بیعت لے رہے تھے، وہ حقیقت میں اللہ بیعت لے رہا تھا،
اور سب ان ہاتھوں کے اوپر خود اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی نبی کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار فرمایا۔ تو اس کا ذکر اسی صورت میں سورہ فتح اور ورس نمبر 10 کے اندر یہ فرمایا۔ پھر دوبارہ بھی اسی بیت رضوان کا ذکر فرمایا، اور پھر اس صورت میں بھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پہلا ہے سورہ آل عمران کے اندر ہے، پھر دوسری دفعہ سورۃ الاحزاب میں ہے، پھر سورہ فتح میں ہے، اور پھر سورہ محمد میں۔ یہ 4 دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ محمد۔ تو اس صورت میں یہ آخر میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء، یہ مشہور آیت کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، آپس میں محبت والے ہیں، کفار کے ساتھ وہ سخت ہیں، اور ہمیشہ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، نیت ایک ہی ہے کہ اللہ کی وہ رضا چاہتے ہیں، اور ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان آپ دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ فرمایا رحماء، پوری صورت جو ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسپیکٹ کے بارے میں اور روزمرہ کے جو ہمارے معاملات ہیں اس کے بارے میں ہے۔ مطلب یہ کہ سچ بولنا ہے، کسی پر الزام نہیں لگانا ہے، کوئی جھوٹی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرنی ہے، جھوٹی خبر کو پھیلانا نہیں ہے، الٹے نام نہیں لینے، یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کیا۔ یعنی پہلی جو صورتیں وہ پہلی جو آیات ہیں اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب ہے کہ اونچی آواز، تو اس صورت کے اندر ادب مصطفیٰ، آپ کی بارگاہ کا ادب کہ اونچی آواز سے نہیں بولنا، ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ہم باتیں کرنے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اور یہ فرمایا جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ کا ان کے دلوں کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ پھر اسی میں فرمایا کہ عقل مندی یہ ہے کہ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ آئے اور دور سے انہوں نے کہا محمد بات سنو، محمد بن عبداللہ بات سنو، تو آپ نے یہ فرمایا کہ عقل مندی یہ ہے کہ ایسے دور سے آوازیں نہ دی جائیں بلکہ قریب جا کر نوک کیا جائے اور اجازت لی جائے اور پھر بات کی جائے۔ تو یہ آداب سکھائے ہیں۔ پھر اسی صورت میں یہ فرمایا کہ اگر وہ صبر کر لیتے اور خود کریم آقا علیہ السلام باہر آتے اور وہ بات کرتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ زیادہ بہتر تھا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں اونچی اونچی آواز سے آوازیں لگانا اور بلانا یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی جھوٹی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لینا، ایسی خبر پر اس کو مان لینا، ایکسیپٹ کر لینا، یہ بھی اچھی بات نہیں، یہ بھی قرآن نے سارا بیان کیا۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی آپس میں لڑ پڑے تو ان کو آپس میں صلح کروانے کی کوشش کیا کرو۔ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر ورس نمبر 11 کے اندر یہ فرمایا کہ کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرے۔ خواتین کی مذاق اڑاتی ہیں، مرد مردوں کے مذاق اڑاتے ہیں، بڑوں کے مذاق اڑاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں، تو ایک دوسرے کو مذاق نہ اڑایا کرو، پھر الٹے نام نہ لیا کرو، ایک دوسرے پر الزام نہ لگایا کرو۔ تو عجیب بات ہے کہ ایمان کے بعد بھی تم ایسی بات کرتے ہو اور مسخرے کرتے ہو اور مذاق اڑاتے ہو، الٹے نام لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی منع کیا ہے۔ اور غیبت نہ کھایا کرو، کسی کی غیبت کرنا اس کے برابر کہ ایسا ہے، یہ قرآن نے کہا سورہ حجرات اور ورس نمبر 12 میں کہ کسی کی غیبت کرنا اس طرح ہے کہ جیسے بھائی فوت ہو جائے اور مردہ بھائی، ڈیڈ باڈی آف یور بردر، اس کے گوشت کے ٹکڑے تم کھا رہے ہو، اس کے ٹکڑے کر کے تم کھا رہے ہو، ایسے ہی ہے غیبت کرنا۔ تو جو بیک بائٹنگ ہے اس کا منع کیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ تم سب ایک ہی مرد اور عورت سے ہو، پھر تمہارے جو قبیلے بنائے، ذاتیں بنائیں، یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ تم میں سے بہتر وہی ہے جو تقوی میں بہتر ہے، جس کے پاس تقوی ہے وہ بہتر ہے، باقی سب ایک جیسے ہیں، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، نہیں، آپ کہیں کہ ہم اسلام ابھی لائے ہیں، ایمان تو بعد میں آتا ہے۔ ایمان اندر کی بات ہے، اسلام ظاہراً کی بات ہے کہ بندہ نماز پڑھنا شروع کر دے اور
ظاہری جو کام نظر آتے ہیں وہ کرنے شروع کر دیں. ایمان اندر کی حالت ہے. ایمان تو بہت دیر کے بعد آتا ہے. جب ایمان آئے گا تو پھر ایمان اندر کی بات ہے، اسلام باہر کی بات ہے. تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی میں بیان فرمایا. اور نیکسٹ صورت ہے سورہ قاف. یہ وہ حروف مقطعات میں سے ہیں، کوٹ ورڈ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. اس صورت کے اندر زیادہ تر دوزخ کا ذکر اور جنت کا ذکر فرمایا گیا اور موت کا ذکر. اللہ اکبر، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ وہ آ کے ہی موت رہنی ہے، وہ حق ہے اور اس نے آنا ہے، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا. ذرا وہ وقت یاد کرو کہ جب یہ آنکھ بند ہوگی اور پھر موت کے بعد اگر یہ آنکھ کھلے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ تم کن غلطیوں میں رہے اور کن پریشانیوں اب پریشانیاں ہیں. تو اس زندگی کے اندر، پہلی زندگی کے اندر کیا اعمال کرنے تھے اور تم نے نہیں کیے، تو وہ یہ موت کا ذکر اس میں فرمایا. اور پھر یوم نقول لجہنم حال امتلأت وتقول حل من مزید، ہم دوزخ سے کہیں گے، جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے کہ نہیں، میرا پیٹ نہیں بھرا، اور جتنے ہیں آنے دیں، اور جتنے آنے دیں. یعنی کبھی ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے کہ جہنم دوزخ بھر جائے گی تو میں بھی ہم بچ جائیں. نہیں، جہنم بہت بڑی ہے، دوزخ بہت بڑی ہے، اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. تو اس سے ہمیشہ بچنے کی دعا کرنی چاہیے اور بچنے والے اعمال کرنے چاہیے تاکہ بندہ اس سے بچ سکے. پھر آگے جنت کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جنت کیسی اللہ رب العزت نے بنائی ہے. اور پھر آخری صورت جو اس میں ہے، اس کا صرف 1.5 رکوع اس میں ہے، وہ ہے سورہ زاریات. تو اس کا معنی ہے the scattering winds، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، اس کا معنی یہ ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا ذکر فرمایا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا. ان المتقین فی جنات وعیون، جو پرہیزگار متقین ہوں گے وہ جنتوں میں جائیں گے اور چشموں میں ہوں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے رب کی بات مانتے ہیں اور ہمیشہ احسان کرتے ہیں. ان کے لیے یہ فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. اور پھر ہمیشہ اپنے مالوں میں سے دوسروں وفی اموال حق للسائل والمحروم، نیڈی پرسنز کو ہمیشہ ان کا حق اپنے مالوں میں سے نکال کر دیتے رہتے ہیں. صبح تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اپنے مالوں میں سے نکال کے ان کا حق دیتے رہتے ہیں. یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ جنتوں میں ایسے لوگ جائیں گے جو خرچ بھی کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکتے بھی ہیں. اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے مہمان آئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ اور فرشتے انسانی شکل میں، تو اس کا ذکر بھی آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے جو کھانا پیش کیا تھا اس کا ذکر بھی فرمایا. پھر انہوں نے کھانا نہ کھایا تو پھر انہوں نے جو بشارت دی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.